بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں ختم کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم رہے تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال سکیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملتے تو تم بھی گناہ کرنے لگتے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس ہی نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ و افضل درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو اور میں ان کو غصہ اور شہوت دے دیتا ہوں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ تمام فرشتے مل کر ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا جو کہ بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے۔ رب تعالیٰ نے انہیں یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ شام کے وقت اسم عظیم کے راستے آسمان میں آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل اور انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت ان کے پاس آئے جس کا نام زہیرہ تھا۔ یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، کے بعد تم میرے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو۔ یہ بول کر وہ عورت چلی گئی، مگر ہاروت اور ماروت کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخرکار اس عورت کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں، تو اس عورت نے انہیں آنے کی اجازت دے دی اور وہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ بس اس عورت نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ ہاروت اور ماروت کو بولے کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم عظیم سکھا دے، یا بت کو سجدہ کرے، یا میرے شوہر کو قتل کرے، یا شراب پی لے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم عظیم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے۔ تو ہاروت اور ماروت نے کہا لاؤ شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے شراب پی لیا۔ پھر جب ہاروت اور ماروت شراب پی کر نشے میں پڑ گئے تو اس عورت یعنی زہیرہ نے اسے بت کا سجدہ بھی کروا لیا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کر لیا اور اسم عظیم بھی پوچھ لیا، اور یہ دونوں نشے میں سب کچھ کر لیا۔ زہیرہ تو اسم عظیم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہیرہ ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہیرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا تو یہ دونوں اسم عظیم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن و طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کی عذاب قبول کرے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابد الاباد تک باقی رہے گا۔ تو ہاروت اور ماروت نے کہا ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لگی ہوئی ہے، اور یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید
مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔